الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. أما بعد، احکام القرآن کے حوالے سے اتنا ہی گفتگو ہو رہی ہے. یہ ایک آدھوں نے جیسے اتنا ہی گفتگو کی ہے. میں نے کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے انسان کو زمین پر بھیجا اس کیفیت میں بھیجا کر کو منظر دینا. انسانی زندگی کے لیے انسان کے نفع کیا کام ہے، ایک ترتیب دے گئے. اللہ تعالیٰ من السماء وجعل منها زوجها يسكن إليها. یہ سب سے پہلا کام انسان کا حیثیت انسان کو پیدا کیا، جوڑا بھی بنایا، اس جوڑے سے زندگی کا حصہ. اس جوڑے کے کام میں پھر یس کو ہے بھی ہے، فلما تغشا ہے، حملت من الفصل کی ہے، خالق کے بعد بعد میں اللہ تعالیٰ نے سبحانہ جعل منها زوجها. کیوں؟ يسكن إليها. جب يسكن إليها ہوگا فلما تغشا ہوگا، فلما تغشا ہوگا بحملت من الفصل. یہ سارے اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں سارے بنائے ہیں. اس سے میں یہ بات کیا کرتا ہوں. پہلا حکم اللہ کا یہ ہے کہ نہیں رہنا ہے، سمجھایا انسان کے لیے پہلا حکم کیا ہے؟ نہیں رہنا، نہیں چل کے. انسانی زندگی کا آغاز جوڑے سے، یہ اصول یاد ہے. انسانی زندگی کا آغاز فرد سے نہیں ہے، فرد سے نہیں ہے، فن جعلنا منها زوجها. اور قرآن کے طرح اور جنت میں یہ کہا اعلیٰ تسکن انت وزوجک. یہ بھی جنت میں کر رہے ہیں تو نیت پہلا ہو یہ سمجھ. آج کا فلسفہ یہ ہے انسانی سوسائٹی کی بنیاد فرق پر نہیں ہے. بس آج جتنا بھی فلسفہ گھومتا ہے فرق کی آزاد، باقی سب سامنے ہے، باقی تمام دائرے سامنے. اگر فرق کی آزادی لبرٹی مسئلہ ہوتی ہے تو بات سارے برائے پہلا جب زمین پہ اتنا ہے تو جوڑا ہی تھا.
زمین پر بھی زندگی کا آغاز کس نے کیا ہے؟ جنت میں پہلا حکم یہ تھا کہ میاں بیوی کے طور پر رہنا. دوسرا کیا تھا؟ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ. کھاؤ پیو لیکن کھانے پینے میں پابندیاں ہوں گی. یہ کھانا ہے یہ نہیں کھانا. یہ دوسرا حکم تھا. پہلا حکم اکٹھے رہنا، الگ الگ نہیں رہنا. دوسرا حکم یہ تھا وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ. یہ کھانا ہے یہ نہیں کھانا. یہ پابندی، یہ جائز ہے یہ ناجائز. جنت میں طے ہو گیا. پابند ایس او پیز کی طرح رہنا ہے، آزاد نہیں ہے. جنت میں بھی ایس او پیز. یہ تو وہاں تھا نا، جنت کی کون سی چیز حرام ہے، کون سی چیز جائز تھی اور کون سی چیز پلید تھی. اور جنت جس چیز سے منع کہ جنت کی آرڈر از آرڈر. شیطان نے کیا کہہ کے بتایا؟ هل أدلكم على شجرة الخلد وملك لا يبلى. یار یہ کھا لو گے تو ہمیشہ رہو گے، یہ کھا لو گے تو بادشاہی رہے گی. دونوں گئی. شیطان نے کیا کہہ بتایا تھا؟ هل أدلكم على شجرة الخلد وملك لا يبلى. کھا لو یار، ہمیشہ رہو گے جنت میں، اور بڑی پکی بال، ایسی بادشاہ جو کبھی پرانی نہیں ہوگی. وہ کھاتے ہی دونوں گئی. خیر میں دوسرا حکم کیا تھا؟ یہ جائز ہے یہ ناجائز. یہ نسل انسانی کے لیے یہ دو حکم تو جنت میں تھے. خلافت ہوئی، اب تک بھگت رہے ہم. خطا اجتہادی کہہ رہے، جو بھی کرے ہوئی تو صحیح نہیں، اور اس پر گرفت بھی ہوئی، سزا بھی ملی. اب تک بھگت رہے، پتہ نہیں کب تک بھگت رہے. لیکن بات یہ دوسری بات، زمین پہ جب اتارا پھر دو باتیں کہتے ہیں. زمین پہ جب اتارا دونوں کو، اہبطا منہا جميعا، اہبطوا منہا جميعا، اہبطا منہا جميعا. اتر جاؤ اپنی نسلوں سمیت. ایک وعدہ کیا، ایک آرڈر دیا. وعدہ کیا کیا؟ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. جگہ بھی دوں گا، اسباب بھی دوں گا، روٹی کپڑا مکان ملے گا. یہ بات ہے، یہی بات ہے نا. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ. زمین پہ مکان بھی ملے گا، متاع بھی ہوگا، روٹی کپڑا مکان دیں گے، اسباب بھی ہوں گے، جگہ بھی ہوگی. لیکن الہی ہمیشہ کے لیے نہیں، لمیٹڈ. 40 سال، 50 سال، 70 سال، 80 سال. یہ تو کیا بات ایک آرڈر دیا. تو وعدہ تھا نا، اتر جاؤ. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. اللہ کا وعدہ تھا، پورا ہو رہا ہے. اگرچہ اس کا ایک الگ دائرہ بھی ہے، وہ بعد میں عرض کروں گا. ایک آرڈر دیا کہ دنیا میں رہنا ہے نا، زمین پہ رہو گے، کچھ عرصہ رہو گے. ایک فرد 50 60 70 سال رہے گا، یا نسل انسانی 10 12 14 15 ہزار سال بھی رہے گی.
مدت طے ہے، پتہ ہی نہیں ہے مدت کیا ہے، طے ہے۔ فرد کی بھی طے ہے، صحیح ہے، بتا نہیں رہا رابطے کے خلاف۔ اور یہ بات مجھے ملے، فرد کی عمر کب طے ہوتی ہے؟ بخاری شریف کی روایت ذہن میں لے آئے، پڑھی ہوگی آپ نے۔ ماں کے پیٹ میں حمل ٹھہرتا ہے، 4 چلے گزارتا ہے، کتنی چلے؟ ایک چلہ نطفے کا، ایک علقہ کا، ایک مضغہ کا، 3 چلے گزر گئے۔ 40 یومن 40 یومن، 3 چلے گزارتا، 4 مہینے پورے ہوئے۔ کنیکشن ملتا ہے۔ کنیکشن ملنے سے پہلے ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگی ہے، اس کو تو نے سنبھالنا ہے۔ یہ ڈیوٹی کب لگتی ہے؟ کنیکشن ملنے سے پہلے فرشتہ ڈیوٹی سنبھالنا ہے۔ یہ کالا کرین ہو، ایک کرین ماں کے پیٹ سے ساتھ جڑ جاتا ہے فرشتہ، ایک کرین پیدا ہونے کے بعد مس کرتا ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ دوسری طرف کا کرین، اپوزیشن کا کرین ہے۔ ایک کرین کی ڈیوٹی کب لگتی ہے؟ ماں کے پیٹ، روح ملنے سے پہلے۔ ایک کرین اپنی ڈیوٹی کب سنبھالتا ہے؟ پیدا ہونے کے بعد مس کرتا ہے، کنیکشن جوڑتا ہے۔ وہ بھی کالا کرین ہو، وہ بھی ایک کرین وہ ہے۔ اچھا، جب وہ فرشتہ ڈیوٹی سنبھالتا ہے، ابھی کنیکشن نہیں ہوا، فائل بناتا ہے، یا اللہ ما عمرو ما رزقو ما کسبو اشقی ام سعید، کتنی عمر ہے اس کی؟ فرشتہ پوچھتا ہے، اللہ بتاتا ہے، فرشتہ لکھتا ہے۔ ما عمرو، کتنے سال کے لیے جا رہا ہے؟ ما رزقو، کتنا کوٹا منظور کیا اس کا؟ کتنی گوانیاں گندم ہے، کتنی مکئی ہے، کتنا گوشت ہے، کیا اس کا کوٹا کتنا ہے؟ اس طرح لکھا ہے۔ ماں کسبو، کرے گا کیا؟ حلوائے گا، تقریر کرے گا، کیا کرے گا؟ ماں کسبو۔ 3، چوتھا سوال، اشقیون ہم سے کس کیٹیگری میں ہے؟ دائیں بازو کا، بائیں بازو کا، کدھر کا ہے؟ اشقیون ہم سعید۔ 4 سوالوں کا جواب فرشتہ اللہ سے پوچھتا ہے، لکھتا ہے، فائل سیل ہو جاتی ہے، کنیکشن مل جاتا ہے۔ یہ بخاری شریف ہے۔ میں جو بات کر رہا ہوں یہ کہ اللہ پاک کنیکشن دینے سے پہلے عمر طے کر دیتے ہیں۔ اس کو 70 سال کے لیے کنیکشن دے رہا ہوں، اس کو 50 سال کے لیے دے رہا ہوں، اس کو 25 سال کے لیے دے رہا ہوں، وہ پہلے سے طے ہو جاتا ہے۔ ہر فرد کی عمر طے لکھی ہوئی، اللہ کو پتا ہے یا وہ کریم کو پتا ہے یا اس فائل میں لکھا ہوا۔ یہ اللہ پاک کا بات میں یہ کر رہا تھا کہ اللہ پاک کو کرتے ہوئے 2 باتیں۔ ایک بات یہ کہی کہ میں ایک مدت کے لیے بھیج رہا ہوں، مستقر بھی ہوگا، عطا بھی ہوگا، لیکن ہوگا الہی۔ جتنا بھی ہین ہے، کرنا کیا ہے؟ 20 40 50 60 سال تم نے رہنا ہے، یہ نسل انسانی نے 10 15 ہزار سال رہنا، کرنا کیا ہے وہ بھی بتا دیا۔ اما یاتینکم منی ھدی فمن تبع ھدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا
اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ ہدایات میری طرف سے آئے گی، ایجنڈا میں دوں گا، ڈائریکشن میری ہوگی، اس کے مطابق چلنا ہوگا۔ اس کے مطابق چلو گے تو واپس گھر آؤ گے، نہیں تو دوسرے گھر۔ پہلے دن کہہ دیں ہمیں زمین پہ اتارتے ہی کہہ دیا تھا کہ زمین پہ رہنے کے احکام، قوانین، ضوابط، ایجنڈا، ہدایات میری طرف سے آئیں گی، ان کی پیروی کرنا ہوگی، تم آزاد نہیں ہو، اپنے فیصلے کرنے میں آزاد نہیں۔ ما یأتینکم منی ھدی فمن تبع ھدایا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ یہ اترتے ہوئے حکم دے دیا، یہ سب انسانی کی نسل انسانی کے مجموعی حکم ہے، جنرل آرڈر۔ یہ کیا ہے؟ جنرل آرڈر۔ اس کے بعد جوڑے نے زندگی شروع کی۔ دیکھیے جوڑے کی اہمیت کیا ہے۔ وہاں تھا تو جوڑا تھا، اترا تھا تو جوڑا تھا، یہ بتا۔ اب آگے ذرا تفصیلات پہ چلے جائیں۔ بابا جی کہاں اترے تھے؟ سری لنکا میں۔ اور دادی اماں کہاں اتری تھی؟ جدہ میں۔ تب تک زندگی شروع ہوئی جب تک کسی کو تلاش نہیں کر لیا۔ اتنا سب تلاش میں گزرا، پہلے اکٹھے ہو پھر بات کریں گے۔ اکٹھے کہاں ہوئے؟ عرفات۔ ایک دوسرے کو تلاش کرتے 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 اکٹھے کہاں ہوئے؟ عرفات۔ اس کا جشن آج تک منایا جا رہا ہے۔ عرفات کا اجتماع کیا ہے؟ دونوں بابا بابی اکٹھے ہوئے تھے، اس کی یاد بنائی جا رہی ہے۔ اور اکٹھے ہو کر پہلا کام کیا کیا تھا؟ بیت اللہ بنایا تھا۔ بیت البیار الناس الذی ببکۃ۔ یہ میں انسانی احکام کی بات کر رہا ہوں۔ ان اول بیت البیار الناس الذی ببکۃ مبارکا۔ ہم اس ماحول میں زمین پر نسل انسانی کی زندگی کا آغاز، جنت کا ماحول وہ تھا، اترنے کے بعد ماحول۔ اور ایک بات اور ذہن میں شامل کرنا ہے، اس بات پہ میں زور دے رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ انسانی زندگی کا آغاز فرد سے نہیں ہے، جوڑے سے۔ زمین پہ انسان کی آبادی کا آغاز کس سے ہے؟ جوڑے سے۔ اور احکام کے تحت پہلا حکم یہ کہ جوڑا ہے، دوسرا حکم یہ ہے کہ احکام کے تحت ہے۔ قرآن پاک سارے برائے بیان کر رہا ہے۔ زمین پہ جب اترے، اس زمین پہ فرشتوں نے جو پیشگوئی کی تھی، یا لکن کو بنا رہا ہے، رجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، خون بہائے گا، یہ قتل کرے گا۔ وہ کیا، سب سے پہلے کس نے کیا؟ قابیل نے۔ کس کو؟ قابیل کو۔ پہلی وفات، پہلا قتل، آدم علیہ السلام کے حقیقی بیٹے دو۔ حابیل کو شہید کیا کس نے؟ قابیل۔ وجہ جھگڑا کس بات پہ تھا؟ اختلاف کیا ہوا؟ عورت۔ پہلا جھگڑا کس پر ہوا؟ عورت۔ پہلا قتل کس پر ہوا؟ عورت۔ بھائی کے ہاتھوں بھائی، یہ ہمارا آغاز ہے، زیرو پوائنٹ پر آئیے۔
وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا۔ یہ قرآن پاک بیان کرتا ہے، کوئی تاریخی کتاب نہیں ہے، قرآن پاک۔ یہ منظر بھی قرآن پاک بیان کر رہا ہے، یا یہ باتیں ملے ہیں، رشتہ کا جھگڑا ہوا، ایک کا حق بنتا تھا، دوسرے کا حق نہیں بنتا تھا۔ جس کا حق تسلیم کیا گیا اس کو قتل کر دیا، اس نے جس کا حق تسلیم نہیں ہوا۔ گویا کوئی قانون موجود تھا نا، کس کا حق بنتا ہے اس کا نہیں بنتا، کس بنیاد پر قانون تھا نا؟ ایسے کیسے فیصلہ ہو گیا کہ اس کا حق بنتا ہے اس کا نہیں؟ وہ غصے کیوں ہو گیا؟ اور بھائی صاحب نے آگے کیا بڑا بڑا بہت خوشی آتی تھی، لائم بسط الیہ یذکر تقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لیقتلک انی اخاف اللہ رب العالمین۔ دونوں نفسیات، یہ بھی اور وہ بھی، اور دوں گا لاکھ قرآن، تیری قربانی کیوں قبول ہے، میری لاکھ قرآن مار دوں گا تجھے۔ بھائی جان آپ مارے میں نہیں کروں گا۔ یہ دونوں طرف کی نفسیات قرآن پاک نے بھی، ایک بھائی کی نفسیات یہ ہے لاکھ قرآن مار دوں گا، دوسرے بھائی کی نفسیات کیا ہے، لئن بسطت الیہ یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لیقتلک انی اخاف اللہ رب العالمین۔ جو ڈر لگتا ہے میں مقابلہ بھی نہیں کروں۔ یہ ہماری زندگی کا ہے، حتیٰ کہ پہلی وفات یہ ہوئی ہے، پہلا قتل، پہلی موت یہ تھا، بھائی کو پتہ نہیں تھا کرنا کیا، یار اس لاش کا کیا کرنا ہے، جلانا ہے، کبوں کو ڈالنا ہے، سمندر میں پھینکنا ہے، کرنا کیا اس کے ساتھ۔ اللہ پاک نے وہ تعلیم کس کے ذریعے دلوائی، کب ابعث اللہ غرابا یبحث فی الارض لیریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ۔ یہ میں مراحل کیوں ذکر کر رہا ہوں کہ ہماری زندگی کا، انسانی زندگی قرآن کے بغیر آج کو سائنس طور کہتی ہے، ہمارے اسکولوں یونیورسٹیوں میں ہماری تعلیم کا آغاز طور ہے، قرآن کیا کہہ رہا ہے، کہاں سے آئے تھے، کیسے آئے تھے، وہاں کیا ماحول تھا، یہاں کیا ماحول ہے۔ یہ انسانی زندگی کا آغاز ہے جس کو قرآن پاک بیان فرماتا ہے۔ آدم علیہ السلام کے وہ سارے واقعات، ان کے اترنے کے بھی، ان کے بیٹوں کے بھی، قتل کے بھی، سارے واقعات بیان کر کے ہمیں اپنا 0 پوائنٹ یاد دلاتا ہے کہ تمہارا اصل یہ تھا، یہاں سے تمہیں زندگی کا آغاز، یہاں سے آگے۔ اگر اس بیس پر احکام القرآن کے ترتیب اس بیس پر رکھے تو سب سے پہلے کیا آتا ہے، خاندانی نظام۔ یہ تقسیم بہت ہے، تجارت بھی ہے، زراعت بھی ہے، جہاد بھی ہے، کھیتی باڑی بھی ہے، باغبانی بھی ہے، سیاست، سارے مراحل ٹھیک ہیں، لیکن قرآن پاک نے جہاں سے زندگی کا آغاز کیا، جنت میں بیوی بیوی سے، اور بنیادی یونٹ سوسائٹی کا کس کو قرار دیا، فیملی کو۔ آج کی دنیا یہ کہتی ہے سوسائٹی کی بنیاد فرد پر ہے، آج کا سارا فلسفہ فرد کے گرد گھومتا ہے، فرد کی آزادی، فرد کی خود مختاری۔ قرآن کا نہیں فرد سے آغاز نہیں ہے، جوڑے سے آغاز ہے، فیملی کے آغاز ہے۔ تو میں یہ عرضیہ کرتا ہوں کہ انسانی سوسائٹی کی بنیاد فرد پر نہیں، فیملی پر۔ یہ بات میں آ گئی ہے، انسانی سوسائٹی کی بیس فرد پر نہیں، انڈیویجولزم نہیں ہے،
جوائنٹ سسٹم آج کی اصطلاح میں انڈیویجولزم، فرد سب اکائیوں کی اکائی فرد ہے، نہیں انڈیویجولزم نہیں، جوائنٹ سسٹم۔ پہلا مرحلہ میاں بیوی ہے، دوسرا مرحلہ خاندان ہے۔ قرآن پاک نے تیسرا مرحلہ بھی بیان کیا بھائی، جس کو صلہ رحمی سے تعبیر کیا ہے قرآن پاک۔ هل عصیتم ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض وتقطعوا ارحامکم۔ هل عصیتم ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض وتقطعوا ارحامکم۔ قرآن پاک نے پیشگوئی کی ہے، اللہ اور آخرت پر یقین نہ رکھنے والوں کے ہاتھ میں اگر اقتدار آ گیا تو تم رشتوں کے ختم کرنے کا ماحول پیدا کر دو گے اور فساد پھیلاؤ گے زمین میں۔ آج کا دور وہی دور ہے۔ قرآن پاک نے حل عصیتم ان تولیتم، اگر تم حکمران ہو گئے تفسدوا فی الارض، زمین میں کیا کرو گے؟ فساد پھیلاؤ گے، اور تقطعوا ارحامکم، اور فساد کی صورت کیا ہوگی؟ رشتے کٹ جائیں گے۔ چھوٹی سی مثال دوں گا، ہمارے تو الحمدللہ رشتوں کا نظام قائم ہے، یہ چچا ہے، یہ تایا ہے، یہ پھوپھی زاد ہے، یہ خالہ زاد ہے، یہ چچا زاد ہے، یہ رشتے ہے، مگر سب پوچھو سب بول گیا۔ مگر وہ پتہ چاچا کیا ہوتا ہے، تایا کیا ہوتا ہے؟ چچا زاد کا سب کزن میں سب کچھ رشتے، انکل اور کزن دو رشتے ہیں، آنٹی انکل کزن۔ مغرب کے سارے سے سمٹ سمٹا کے 3 لفظوں میں یہ کزن ہے، یہ آنٹی ہے، یہ انکل ہے۔ کیا بھائی؟ سارے رشتے خود سمٹ سمٹا کے 3 لفظوں میں۔ میں اس پہ ایک چھوٹا سا جملہ کہا کرتا ہوں، باپ کا پتہ ہوگا تو چچا کا بھی ہوگا نا، باپ کا پتہ نہیں ہوگا تو دادا کا کیسے پتہ چلے گا؟ تو باپ کا پتہ کرنا مشکل ہے، باپ کون ہے؟ باقی سارے رشتے کس کے ساتھ ہیں؟ باپ کا۔ تو خیر میں لمبی بات نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پہلا یونٹ خاندان، دوسرا خاندان سے آگے بڑھ کر جس چیز کو قرآن پاک صلہ رحمی سے تعبیر کرتا ہے، قرآن پاک اس کو نیکی شمار اور قطع رحمی کو گناہ شمار، اس کو آج کی اسلام میں جوائنٹ سسٹم ہے، اکٹھے مل کر رہو بھائی، الگ الگ نہیں، مل کر رہو۔ قرآن پاک تو پڑوسیوں کو بھی شامل کرتا ہے، قرآن پاک حقوق میں کس کو شامل کرتا ہے؟ حضور کا ارشاد گرامی ہے، ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ۔ جبریل اتنی بار میرے پاس پڑوسیوں کے بارے میں ہدایات لے کر آئے کہ مجھے یہ خیال ہونے لگا کہیں پڑوسی وراثت میں شریک نہ ہو جائے۔ حتی ظننت انہ سیورثہ۔ ایک رات کا ماحول دیکھیں ذرا، ہمارے اپنے یورپ کو چھوڑیں، ہماری اپنی پوش سوسائٹیوں میں دیکھ رہے ہیں اپنے جو بڑی نئی جو اسٹینڈرڈ سوسائٹیاں ہیں، آئیڈیل سوسائٹیاں ہیں، پڑوسی کو اگر 10 سال تک بندہ فوت نہیں ہوا تو پڑوسی کو پتہ نہیں ہے، نہیں آتا پڑوسی کون ہے۔ گھر سے میت نکلے گی تو پتہ چلے گا فلاں بندہ فوت۔ پہلے شادیوں پہ پتہ چل جاتا تھا، اب شادی حال میں آتی ہیں۔ پہلے 2 موقع پہ پتہ چلتا تھا پڑوسی کون ہے، شادی پہ باجے ہوتے تھے، پتہ ہوا شادی،
یا میت اٹھی ہے تو پڑوسی کا پاس ڈالا تھا. اب ایک وہ بھی ختم ہو گئی. شادیاں کہاں ہوتی ہیں؟ پہلے جال میں. اس کا بھی متبادل ملا نہیں ہے میت کا، بس یہ متبادل کر رہے ہیں. میں بات ہمارے ہاں ہماری اپنی بڑے سوسائٹیوں میں پڑوسی کا پڑوسی کو اس وقت تک پتہ نہیں چلتا جب تک اس بھائی کو میت نہیں، وہ پتہ نہیں کہ کون ہے. تقطع ارحامکم کی واضح مثال. قرآن پاک تو جوڑے سے شروع کرتا ہے، خاندان ذوی القربى ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل. پڑوسی یہ پورا جوائنٹ سسٹم. تو خیر پہلی بات میں نے یہ کی ہے کہ اسلام میں سوسائٹی کی بنیاد جوائنٹ سسٹم، مل جل کر رہو، ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہو. قطع رحمی، صلہ رحمی اخلاقی بات نہیں، قانونی بات. ان کے حقوق ہیں. ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہنا سوسائٹی کی تمدن اسے ہی کہتے ہیں. پھر میں نے خاندانی نظام کی بات کی تھی. اب ہم باضابطہ خاندانی نظام کے موضوع کی طرف. شادی کیا ہے؟ شادی ضرورت ہے یا فرض ہے؟ آج کا فلسفہ یہ کہتا ہے کہ اس میں بھی خواہش ہے، اس میں بھی خواہش ہے، دونوں مجبور ہیں، دونوں کی اجازت ہے ان کو کہ آپس میں گمان کر رہے ہیں. سوشل کنسٹرکٹ. اولاد پیدا کریں نہ کریں، جب تک چاہے رہیں جب تک چاہے نہ رہیں. یہ بنیاد کیا ہے کہ میاں بیوی کا اکٹھے ہونا ایک مجبوری ہے. وہ مجبوری اگر قاعدے ضابطے کے تحت ہو تو نکاح ہے، اور اگر قاعدے ضابطے کے بغیر ہو تو فرینڈشپ. اگر قاعدے ضابطے کے ساتھ ہے، کوئی ضابطہ کا ہے، کوئی قانونی کوئی، تو وہ کیا ہے؟ اور اگر قاعدے ضابطے کے بغیر کیا ہے تو کیا ہے؟ قرآن پاک نے ولا متخذی اخدان ولا متخذات اخدان. اس زمان میں تھا نو گرل فرینڈ نو بوائے فرینڈ. ولا متخذی اخدان ولا متخذات اخدان. نو گرل فرینڈ نو بوائے فرینڈ. باقاعدہ شادی. مرد اور عورت کا تعلق باضابطہ کسی قانون پر ضابطے پر ہوگا تو جائز تسلیم ہوگا، ورنہ نہیں. ورنہ کوڑے پڑیں گے، پتھر پڑیں گے. ورنہ کیا ہوگا؟ قرآن پاک نے بڑی مزے کی بات کی ہے. ابیوان فقو نہیں کیا ہے قرآن پاک میں؟ ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مصافحین ولا متخذی اخدان. یہ نکاح کا ضابطہ بیان کیا ہے. ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مصافحین ولا متخذی اخدان. پہلی بات کہ ذمہ داری قبول کرو. جس عورت کے ساتھ تعلق قائم کرنا چاہتے ہو اس کی ذمہ داری. ہاتھ نہ لگانا ذمہ داری. اب تک نفقہ، مہر، خرچہ، یہ ذمہ داری قبول کرتے ہو، ہاتھ نہ لگانا، کوڑے مارے. مرد اور عورت کے اکٹھا ہونے کی پہلی شرط کیا ہے؟ ان تبتغوا باموالکم. ہم سب لوگ اموال کو کمانا کیا ہے؟ اس کی ذمہ داریاں قبول کرو. کسی عورت کو ہاتھ لگانا ہے تو اس کی ذمہ داریاں قبول کرو. مہر بھی، نفقہ بھی، خرچہ بھی، سب. دوسری بات کیا کہ محسنین
گھر بسانا مقصد ہو، خواہش پوری کرنا مقصد نہ ہو. غیر مسافرین، ارد اور کے تعلق کا پہلی مالی ذمہ داریاں، دوسرا کیا محسنین غیر مسافرین. اس ملاپ کا مقصد گھر بسانا ہو، محض خواہش پوری کرنا نہ ہو. فلا متخذی اخدان، بے ضابطہ دوستی نہ ہو، باضابطہ نکاح ہو. اور میں نے کیا ترجمہ کیا؟ بوائے فرینڈ، گرل فرینڈ، گھر، خرچہ، ذمہ داری. اگر اس ان SOPs کے ساتھ مرد اور عورت کا تعلق ہے تو جائز. نہ کوڑے پتھر. جناب کو فرمایا کہ البلد للفراش وللعاهر الحجر. یہ تناظر میں ہے، لیکن میں قرآن پاک کا وہ دائرہ بیان کر رہا ہوں. قرآن پاک نے 3 باتیں کہی ہیں. پہلی بات مالی ذمہ داریاں قبول کرو. دوسری بات گھر بسو. تیسری بات ریکارڈ پر ہو، یہ فرینڈشپ نہیں، باضابطہ نکاح ہو. یہ خاندان کی بنیاد ہے. خاندان کی بنیاد یہ 3 اصول ہیں قرآن پاک میں: میاں بیوی، گھر اور گھر کی تمام ذمہ داری. اگلی بات، گھر میں 3، پہلے 2 فریق ہوتے ہیں، پھر 3 آ جاتے ہیں. میاں بیوی اور سال کے بعد فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما. پر سب کچھ بیان کیا ہوا ہے. سال بعد 3 ہو گئے. یہ 3 فریق ہیں گھر کے: میاں بیوی اولاد. ان میں سینئر کون؟ اگلا جھگڑا یہ ہے. تینوں برابر ہیں. ایک سینئر ہوگا نا. کہیں بھی 2 آدمی 3 آدمی کرتے، ایک تو سینئر ہوگا. کون ہے؟ قرآن پاک نے کیا ہے؟ گھر کا ماحول بیان کیا قرآن پاک نے. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ. معاملات کے حقوق میں برابر ہیں دونوں. جو ذمہ داریاں اس پر ہیں، جو اس پر ہیں، اپنی ذمہ داریوں کے اعتبار سے اس کے حقوق ہیں، اس کی ذمہ داری کے اس کے حقوق ہیں. مرد پر عورت کے حقوق ہیں، عورت پر مرد کے حقوق ہیں. کیا تعبیر کیا؟ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. لیکن سینیارٹی کس کی ہے؟ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ. یہ سوال ہے. وجہ ایک تو ضرورت ہے، اس کے بغیر نظام نہیں چلتا. کوئی ادارہ بھی اتھارٹی تقسیم ہونے کے ساتھ چل جاتا ہے. ایک فیکٹری میں 2 جنرل مینیجر ہوں، چلے گی. ایک مدرسے کے 2 محتمم ہوں، چلے گا. ایک دکان کے 2 مالک ہوں، سینئر کوئی نہ ہو، چلے گا. ایک کو سینئر بنانا ہی پڑے. یہ انتظامی ضرورت ہے. اللہ پاک نظام کائنات کے نظام میں بھی یہی اصول بیان کر رہے ہیں. لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. کائنات کا نظام صحیح چل رہا ہے. کیوں چل رہا ہے؟ کہ کنٹرول ایک آدمی ہے. اگر کوئی دوسرا کنٹرولر بھی ہوتا تو بیڑا غرق ہو جاتا. کائنات کے نظام کے صحیح ہونے کی اللہ پاک وجہ کیا بیان فرما رہے ہیں؟ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ
فصل کنٹرول ایک ہاتھ میں ہے، اس کے نظام سے ہی چل رہا ہے۔ اگر کنٹرول میں کوئی اور شریک ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اذن لذهب كل اله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض۔ اگر کوئی اور خدا بھی ہوتا، دو چار ہوتے، تو ہر خدا اپنی مخلوق کو لے کے کھڑا ہوتا اور ہر ایک نے دھرنا دیا ہوتا۔ کسی نے ٹی چوک پہ، کسی نے فلاں چوک پہ دھرنا دیا ہوتا۔ اذن لذهب كل اله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض۔ دنیا بھی سب کوئی کائنات اسلام آباد بنی ہوئی اگر کوئی اور خدا بھی ہوتا۔ غرب خلق حکمت بیان کرنا، کائنات کا نظام بھی اسی طرح کنٹرول ایک تھا، دوسرا ہاتھ قریب بھی نہیں پھٹکنے دیتا ہو، اور وجہ خود بیان کی ہے، اذن لذهب كل اله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض۔ ہر خدا اپنی مخلوق کو لے کے کھڑا ہوتا اور چڑھائی ہوتی۔ کوئی سسٹم بھی اس کے بغیر نہیں چلتا کہ فائنل اتھارٹی تقسیم کرنے کا نظام تباہ ہو جائے۔ یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ نہیں آتی؟ اللہ پاک کہتا ہے کہ خاندان میں ہم نے سیدھے کس کو بنایا ہے؟ للرجال علیہن درجات، الرجال قوامون علی النساء۔ گھر کے نظام میں سربراہ کون ہے؟ لیکن عورت بھی بے اختیار نہیں ہے یار۔ سینیارٹی اس کی ہے، عورت بھی بے اختیار نہیں ہے۔ والمرأة راعیۃ فی بیت زوجها مسئولۃ عنہا، اندر کی حکمران وہ ہے، وہی ہوتی ہے۔ حضور نے بھی یہی فرمایا، اوپر کا حاکم یہ ہے، اندر کی حکمران کون ہے؟ مطلب بالکل نفی نہ کر لو غریب کی۔ والمرأة راعیۃ فی بیت زوجها وہی مسئولۃ، اندر کی حکمران وہ ہے، اوپر کا حکمران یہ ہے۔ سینیارٹی اس کی ہے۔ وجہ دو وجہ بھی آتی ہے۔ بات بڑی بدلے کی کرتا ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، گھر کے نظام میں حاکم کون ہے؟ دو وجہ، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم۔ بما ہے، بات سببیہ ہے، اس لیے کہ اللہ پاک نے حاکمانہ صلاحیتیں مرد کو دی ہیں اور نہیں۔ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، کیا فضیلت سے بڑا ثواب نہیں ہے، امتیاز ہے۔ مرد اور عورت میں سے حاکمانہ صلاحیت مزاج عورت کا ہے کہ مرد کا؟ حاکمیت کے لیے جو صلاحیتیں درکار ہیں وہ کس کے پاس ہے؟ اور پیسے کون خرچ کرتا ہے؟ پیسے یہ خرچ کرے گا، حکومت وہ کرے گی۔ مالی ذمہ داری کس پر ہے؟ دو سبب پاکستان بھی آتے ہیں، مرد کی حاکمیت کے دو سبب بھی آتے ہیں۔ ایک جسمانی صلاحیت ہے، اس کی حاکمیت والی ہے، مالی ذمہ داری بھی اس پر ہے بھائی۔ تبتغوا من اموالکم وبما انفقوا من اموالہم، گھر کے ساری مالی ذمہ داریاں کس پر ہیں؟ مرد پر۔ جب سارا خرچہ اس نے دینا ہے تو سپر بھی وہی ہوگا، سیدھی سیدھی بات۔ ایک جگہ بات ہو رہی تھی اسی مسئلے پر کہ کیا مرد کی حاکمیت ضروری ہے؟ میں نے کہا یار ساری باتیں چھوڑو، گھر میں کسی کی حاکمیت چاہیے کہ نہیں؟ پہلی بات، گھر میں کوئی سینئر ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے۔ اتھارٹی ایک ہاتھ پہ ہونی چاہیے، دو میں کہ ایک میں؟
یہ بات طے ہے کہ طے ہے؟ میں نے کہا تینوں فریق سامنے رکھ کر میاں بیوی بچے تم طے کرو کہ کس کو دو گے، ان تین میں سے ایک کو سینئر بنانا ہے، تم بناؤ۔ انصاف سے ان تین میں سے کسی کو حاکم بنانا نا، ان تین پر باقی دو پر تم کس کو بناؤ گے؟ تینوں کی صلاحیتوں پہ غور کر لو، تینوں کی نفسیات پہ غور کر لو، تینوں کے مزاج پہ غور کر لو۔ میاں بیوی بچے تین ہی فریق کے گھر میں، ان پرسنالٹی طے کرنی ہے، تم کس کو دو گے؟ کہتا ان میں سے تو پھر مرد ہی ہے۔ میں نے کہا قرآن پاک یہی کہتا ہے یار، قرآن پاک یہی کہتا ہے، نیچر کا تقاضا، فطرت کا تقاضا۔ بات تو حالات پر زمینی حقائق پر کرو گے نا، ان تین میں سے ایک کو حاکم بنانا، کس کو؟ مرد ہی بنے، ہر حوالے سے مرد بنے۔ ایک بڑا دلچسپ مکالمہ اور تھا، ایک وہ ذکر کر کے میں خاندانی نظام کی حدود بیان کر رہا ہوں کہ خاندانی نظام کی اساس کیا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات نہیں آ رہی؟ خاندانی نظام کی اساس کیا ہے اور خاندانی نظام کیوں ضروری ہے؟ مکالمے ہوتے رہتے ہیں، شاید پہلے ذکر کیا کہیں کہ نہیں کیا۔ ایک صاحب سے گفتگو ہو رہی تھی، جی مرد اور عورت میں احکام میں فرق ہونا چاہیے، مرد اور عورت کے احکام میں فرق ہونا چاہیے، اس سوال کا میں نے کہا مرد اور عورت میں فرق ہے، مرد اور عورت میں فرق ہے یا نہیں ہے؟ تین حوالوں سے۔ مرد اور عورت کی جسمانی ساخت ایک ہے، جو کچھ مرد کے ساتھ عورت کے ساتھ بھی ہے اور جو کچھ عورت کے ساتھ مرد کے ساتھ بھی ہے یار، اس کی جسمانی ساخت الگ ہے، اس کی جسمانی ساخت ہے یا نہیں ہے؟ دوسری بات، بلکہ اس کو تبدیل کرنے کا اختیار ہے، جسمانی ساخت تبدیل کرنے کا اختیار ہے۔ آپریشن تو کر دیتے ہیں لیکن بڑی کوشش کر رہے ہیں کہ برابر کر۔ دوسری بات، فطری فرائض میں فرق ہے یا نہیں؟ نیچرل ڈیوٹیز، فطری فرائض، بچہ اس نے پیدا کرنا ہے، اس نے کرنا ہے، کیا ایک وہ کرے یہ کرے؟ برابری تب ہوگی نا، ایک وہ کرے ایک یہ کرے، یا بچی وہ پیدا کرے بچہ یہ پیدا کرے۔ حیض کس کو آنا ہے؟ اس کو بھی آنا چاہیے نا، 10 دن اس کو 10 دن اس کو۔ دودھ کس نے پلانا ہے؟ نیچرل ڈیوٹی، فطری فرائض، فطری فرائض الگ الگ۔ میں نے اس سے پوچھا کہ جسمانی ساخت یکساں ہے یا الگ الگ؟ الگ الگ الگ۔ لیکن نیچرل ڈیوٹیز ایک جیسی ہیں یا الگ الگ ہیں؟ الگ الگ ہے۔ سائیکالوجی ایک جیسی ہے دونوں کی، نفسیات مرد کی اور عورت کی ایک جیسی ہیں، فرق ہے کہ نہیں ہے؟ مرد پر تم الغار کرو تو اس کا ریئیکشن جو ہوگا عورت پر کرو تو ریئیکشن ایک جیسا ہوگا، نفسیات کیا الگ الگ ہے، جسمانی ساخت الگ الگ ہے، نیچرل ڈیوٹیز الگ الگ ہے،
سائیکالوجی نفسیات الگ الگ ہیں تو قوانین الگ الگ کیوں نہیں ہیں؟ کیوں اگر پھر تو صدر سے کرتیوا سلا رہا ہو چین کی ایک عدالت میں کیس چلتا رہا تو 3 سال پہلے عورت کو بچے کی پیدائش پر چھٹیاں ملتی ہیں دنیا کے ہر ملک میں قانون ہے لازم ہے اگر تو کچھ چھٹیاں تنخواہ سمیت ملے گی بچے کی وزٹی کی چھٹیاں کہتے ہیں کسی ملک میں 2 ہفتے ہے کسی میں 3 ہفتے پر ایک عورت کا بچہ پیدا ہوا چھٹیاں مل گئی اس کی تو خاوند نے درخواست دائر کر دی کہ اس کو 2 ہفتے کی چھٹی دی مجھے کیوں نہیں دی یہ برابری کے خلاف ہے بچہ پیدا ہونے والا ہے تو بیوی کو تو تم نے دے دی ہے 2 ہفتے کی چھٹی مجھے بھی دو نا جج نے سوال کیا تو تم نے کرنا کیا ہے تم نے جو کرنا تھا کر چکے اب کیا کرنا تم نے یہ اس نے کہا یہ میرے لوگ ہے میں نے کہا تم نے کرنا کیا اس نے تو بچہ جانا تم نے کیا کرنا میں دیکھ بھال کروں گا میں جو بات کہہ رہا ہوں یہ ہے کہ انسان کی فطرت نیچر نفسیات ضروریات اسلام نے اس کا لحاظ رکھ کر فیملی سسٹم تشکیل دیا ہے اور بڑا فطری فیملی سسٹم ہے اس سے بہتر فطری نظام ہو نہیں سکتا یہ اصولی بات تھی اب ہم بات کریں گے انشاءاللہ عزیز نکاح کیا ہے طلاق کیا ہے وراثت کیا 3 بنیادی مسئلے ہیں فیملی سسٹم کے ہمارا مغرب کا تنازع کیا ہے وہ کیا کہتے ہیں ہم کیا کہتے ہیں اب انشاءاللہ اس پر کریں گے اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی علیہ نان نفقہ کیا ہے میں پوری کام نہیں کر رہی قرآن پاک میں ہے اپنی حیثیت کے مطابق وہ جو حالات رو پر لیکن میں نے وجدی کا ترجمہ کیا ہے حیثیت اگر کوٹھی دے سکتے ہو جھونپڑے میں رکھ رہے زیادتی کر رہے اور اگر کوٹھی نہیں دے سکتے ہو مطالبہ کر رہے ہو وہ زیادتی کر رہے ہیں سکنتم میں وجدی کو اللہ تعالیٰ تنگ نہیں کرو اپنی حیثیت کے مطابق ان کو سکنا فراہم کرو اپنے باغوں